إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، ابھی قریب میں 25 دسمبر کا دن گزرا ہے، جو کرسمس ڈے کے لحاظ سے بھی کافی مشہور ہے. ساری عیسائی برادری کرسمس میری مناتے ہیں. تو ایسے موقع پہ بعض دانشوروں کو ایک مذہبی رواداری کا بڑا جوش چڑھتا ہے. جی مذہبی رواداری ہونی چاہیے، مذہبی رواداری ہونی چاہیے، آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے، آپس میں اتفاق سے رہنا چاہیے، آپس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے بارے میں شریعت نے جو صاف صاف فرما دیا، جو ہماری رہنمائی کی ہے اس چیز کے معاملے میں، کہ ایک ہیں دنیاوی معاملات، ایک ہیں مذہبی معاملات، دینی معاملات. تو جہاں تک بات ہے دنیاوی معاملات، تو دنیاوی معاملات میں کافر کے گھر، عیسائی کے گھر، یہودی کے گھر مصیبت آئی ہے، تو اس مصیبت میں اس کے ساتھ شریک ہونا بھی جائز ہے، اس کی غم خواری کرنا یہ بھی جائز ہے. شریعت اس سے منع نہیں کرتی. اگر اس کے گھر میں کوئی خوشی ہے، بیٹا ہوا، بیٹی ہوئی، بچے کی شادی ہوئی، تو اس خوشی میں اس کے شریک ہونا یا اور کوئی خوشی اسے ملی، شریعت اس سے بھی منع نہیں کرتی. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی نوعمر لڑکا آیا کرتا تھا، آپ کی مجلس میں اکثر بیٹھا کرتا تھا، آپ کی باتیں سنا کرتا تھا. ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ مجلس میں موجود نہیں ہے. صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کہ وہ بیمار ہے اور شدید بیمار ہے، اس لیے وہ مجلس میں آج کل حاضر نہیں ہو رہا. تو اس یہودی لڑکے کی بیمار کرسی کے لیے اللہ کے نبی خود چل کر اس کے گھر گئے، بلکہ ساتھ صحابہ کو بھی لے کر گئے، کیونکہ یہ ایک خاص دنیاوی معاملہ تھا.
گئے، اس کی عیادت کی، بلکہ آپ کے اس حسن سلوک کو دیکھ کر وہ مسلمان بھی ہو گیا، مرنے سے چند سانس قبل اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کے وفود آتے، یہودیوں کے وفود آتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ان کو گھر میں بٹھا کر ان کی دعوت کرتے، کبھی ان کے مسجد میں بٹھا کر ان کی دعوت کرتے۔ تو جہاں تک دنیاوی معاملات ہیں وہاں ان کی خوشی میں بھی جس حد تک شریعت نے اجازت دی ہے شریک ہونا جائز ہے، ان کی غمخواری کرنا، ان کے غموں میں شریک ہونا، اگر بیمار ہیں تو ان کی بیمار پرسی کرنا، اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلا دینا، ننگے ہیں تو کپڑا پہنا دینا، بے روزگار ہے تو کوئی اچھا روزگار دے دینا، اس سے شریعت منع نہیں کرتی ہے۔ مسئلہ تب بنتا ہے کہ جب ہم ان کے مذہبی معاملات میں شریک ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ مذہبی معاملات میں ان کے ساتھ شریک ہونا، اس سے شریعت نے سختی سے منع کیا، حتیٰ کہ یہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فرض ہوئی تو نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیسے کیا جائے؟ اب یہ خالصتاً مذہبی معاملہ ہے۔ صحابہ کی شورا کی جماعت بیٹھی ہے، آپس میں مشورہ ہو رہا ہے کیا کیا جائے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں لوگوں کو کس طریقے سے اکٹھا کیا جائے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایک اونچی جگہ پر آگ جلائی جائے، جب وہ آگ جلی دیکھیں تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اذان کا نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور لوگ مسجد میں اکٹھے ہو جائیں اور سارے باجماعت نماز پڑھ لیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے کہ ان کے مذہبی معاملات میں شرکت یا ان کو اپنانا، اس سے منع فرما دیا۔ پھر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اچھا ہم باجا بجا دیا کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ جب وہ اپنی عبادات کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں تو وہ باجا بجاتے ہیں۔ پھر کسی نے کہا، یا رسول اللہ اچھا ہم دف بجا لیا کریں اونچی جگہ پہ؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ پاک نے خواب میں ایک صحابی رسول کو پوری اذان کے کلمات بتائے، اور اس کے بعد پھر وہ اذان کا طریقہ رائج ہوا، ان کی کسی مذہبی معاملے کو اپنانا پسند نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ کرسمس میری منایا جاتا ہے تو اگر تو وہ اس عنوان سے مناتے ہیں، جیسا کہ بعض دوستوں سے سنا ہے کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، تو یہ تو صاف صاف کفر ہے۔ لہذا ان کے، اور اس کو وہ اپنے ایک مذہبی تہوار کے طور پر مناتے ہیں 25 دسمبر کو، اور ہر ایک کو پھول پیش کرنا اور مبارکباد دینا، کس کی؟ کہ اس دن خدا پاک نے بیٹا جانا۔ تو قرآن پاک خود اس کی سختی سے نفی کر رہا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب مراد اس سے عیسائی ہیں، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر سچی بات کہو، اللہ پر جھوٹا بہتان نہ باندھو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، عیسیٰ ابن مریم وہ تو مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول اور اللہ کا کلمہ ہے۔
ولا تقولوا ثلاثہ، اور ہرگز یہ مت کہو کہ خدا تین ہے. انتہوا خیر لکم، تین خدا ماننے سے رک جاؤ، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. انما اللہ الہ واحد، تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. بلکہ دوسری طرح کیا ارشاد فرمایا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ان عیسائیوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ اللہ نے بیٹا دینا. لقد جئتم شیئا ادا، تم بہت ناپسندیدہ بات لے کر آئے ہو. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. قریب ہے کہ یہ جملہ ایسا سخت ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اس سے ٹوٹ کر زمین پر گر جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. وتخر الجبال هدا، کس بات سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم لوگ خدا کے لیے بیٹا مانتے ہو. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے لیے کسی کو بیٹا بنا لے. اب مذہبی رواداری کا جو سب سے بڑا مطلب لیا جاتا ہے، اگر مذہبی رواداری کا یہ مطلب ہے کہ کچھ باتیں ان کی ہم مان لیں، کچھ وہ ہماری مان لیں، تو اس کے بارے میں قرآن پاک نے صاف فرما دیا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تم کامل یہودی یا عیسائی نہ بن جاؤ. یہ مذہبی رواداری کا یہی مطلب ہے. جس کو ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں تم اس کو ٹھیک ہو، جس کو ہم غلط کہہ رہے ہیں تم اس کو غلط ہو، ٹھیک ہے پھر ہم تمہیں مان لیں گے تم ایک اچھا مسلمان ہو. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجران کا ایک وفد عیسائیوں کا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگے کہ آئے ہم اختلاف مٹاتے ہیں، اتفاق سے رہتے ہیں، کچھ باتیں آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں. تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں آیات نازل فرما دی، یا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، او اختلاف مٹانا ہے تو آ جاؤ. لیکن اختلاف اس طرح مٹ سکتا ہے کہ جو غلطی پر ہے وہ اپنی غلطی تسلیم کر کے حق والوں کے ساتھ آ کر مل جائیں، حق والے نرمی کر کے باطل کو تسلیم کر لیں. یہ تو مذہبی رواداری نہیں ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم ایک ایسے کلمے کو قبول کر لیتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا دے. بلکہ ایک دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں کہ آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے بھی اپنا رب مان لو اور میری ماں کو بھی اپنا رب مان لو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، قَالَ سُبْحَانَكَ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے ایسی بات کہنے کا کوئی حق نہیں ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے. ان قلت قلته فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو آپ کو پتہ ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. تو آج جو ساری دنیا میں خصوصاً عیسائیوں اور یہودیوں کے تہوار پر، ان کے مذہبی تہوار کے موقع پر
مذہبی رواداری کے نام سے ان کے مذہبی رسومات میں شریک ہو جاتے ہیں، تو بھی شریعت نے اس کی ہرگز اجازت نہیں دی۔ اور اس میں اتنا غلو کرنا کہ ان کے دنیاوی معاملات میں بھی ان سے اجتناب کرنا، اگر وہ مجبور ہیں تو ان کو دور کرنا اپنے سے مذہب کا نام لے کر، تو یہ بھی غلط ہے۔ اگر وہ بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کرنا، اگر وہ بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلانا، اس وجہ سے کھانا نہ کھلانا یہ میرے مذہب پر نہیں ہے، یہ یہاں سے فتنہ پھیلتا ہے، اور یہاں سے دنیاوی معاملات کو نقصان ہوتا ہے، اور مذہبی رواداری کا نام لے کر ان کے مذہبی رسومات میں شرکت کرنی شروع کر دینا، یہاں سے دین کا نقصان ہوتا ہے۔ تو دونوں طرف سے اعتدال یہی ہے کہ جہاں تک دنیاوی معاملات ہیں جتنی بھلائی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں ہم کریں، اور جہاں مذہبی معاملات کی باری ہے تو پھر اگر رواداری کرنی ہے تو قرآن نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ جو باطل والے ہیں وہ اپنی غلطی تسلیم کر کے حق والوں کے ساتھ آ کر مل جائیں، مذہبی رواداری اور امن قائم ہو جائے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔